صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المنصف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار انصاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، خدا تمہیں خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے قاضی بروز قیامت اللہ کے پاس داہنی طرف ممبر پہ ہوں گے. اللہ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں، اور یہ انصاف کرنے والے وہ حضرات ہیں جو حکم کرتے وقت اپنے بچوں اور عزیز و اقارب میں اور جو کام ان کے سپرد کیا جائے ان میں انصاف کرنے میں اور اپنے بیگانے کا لحاظ نہیں رکھتے. ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص پہ حالت ایمان میں وہ ہو اور اس پہ ایک نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑ جائے تو وہ صحابہ میں شمار ہو جاتا ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ کیمیا اثر تھی وہ جس پہ پڑ جاتی تھی جس طرح خزف کو گوہر بنا دیتی تھی، اور وہ لوگ جو مغضوب زمانہ ہوتے تھے وہ محبوب زمانہ بن جایا کرتے تھے. وہی لوگ جن کے کردار پہ لوگ انگلی اٹھاتے تھے جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک سے وابستہ ہوتے تھے تو پھر ان جیسا پارسا دنیا کو کوئی نظر نہیں آتا تھا. آج ہم جس ہستی پاک کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ان کے خاص ان کو ایک حافظہ عطا کیا تھا. 1170 احادیث کے یہ راوی ہیں، اور احادیث کا علم جن لوگوں نے ان سے حاصل کیا ان میں ایک شخص جو ہے وہ بحر العلوم ہے، جن میں حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، انس بن مالک ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، حضرت جابر، حضرت ابو قتادہ اور بے شمار تابعین جو ہیں وہ ان میں شامل ہیں جنہوں نے ان سے اکتساب فیض کیا تھا. جہاں تک غزوات کا تعلق ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد میں بھی شریک ہوئے، خیبر میں شریک ہوئے، فتح مکہ میں شریک ہوئے، حنین میں شریک ہوئے، اور طاؤس کے مارکے میں. ان تمام مارکوں میں یہ شریک رہے، اور ان کا ایک اعزاز یہ تھا کہ ان کے والد گرامی جو تھے وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے احد میں، اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دندان پاک جو تھے وہ زخمی اور چہرہ انور زخمی ہوا تھا تو آپ کا، اس کو میں خون نہیں کہتا، وہ نوری وہ جو ایک دھارا جست عطر سے نکلا تھا اس کو انہوں نے اپنے منہ میں لے لیا تاکہ وہ زمین پر نہ گرے ادب کی وجہ سے. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دیکھنا چاہے کہ میرا نوری خون جو ہے اس کا آمیزہ کس شخص کے ساتھ ہوا ہے تو وہ مالک بن سنان کو دیکھے. یہ ان کے والد گرامی تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو گھر میں بڑی غربت تھی، اور یہاں تک فاقہ کشی آ گئی کہ انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو والدہ نے کہا کہ تم جاؤ، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے سخاوت بہہ رہا ہے، آپ سے جا کے گزارش کرو. تو ان کو شرم آتی تھی. یہ بہرحال جب والدہ نے اصرار کیا تو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرما رہے تھے جو اس حالت میں جو ہے شخص وہ صبر کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو غنی کر دیتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائے مبارک سنی، اپنے گھر واپس آ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ رزاق عالم نے پھر باب رزق ان پہ اتنا کھول دیا تھا، اتنے متمول ہو گئے تھے، مدینہ منورہ کے عمراء میں ان کا شمار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو انسان کی زندگی آج بھی بہت سنور جاتی ہے۔ یہ راوی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء زبان سے کہتے ہیں، اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں اور تیرے تابع ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور ناظرین کرام، سیدنا ابو سعید خدری بڑے جلیل القدر صحابی، آج ان کی بیان کردہ حدیث اور ان کی اسلام کے لیے خدمات پہ بھی گفتگو ہوگی۔ اور دوسرا پروگرام کے آخر میں آج پکے ٹھکے صوفی حضرت علامہ یوسفی درویش کامل ولی کامل، آج ان کا عرس مبارک ہے پہلا۔ آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے پروگراموں میں شریک ہوا کرتے تھے، اور آج ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی ہم گفتگو بھی کریں گے، اور ہم ایک کلپ بھی آپ کو ان کا دکھائیں گے۔ ہمارے ساتھ جب وہ پروگرام میں شریک تھے، وہ ان حسین یادوں کو آج ہم تازہ کریں گے، اور ہم ان کی روح پاک کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ہم آپ کو کسی لمحے بھولے نہیں ہیں، آپ ہمارے دلوں اور یادوں میں بستے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سیدنا ابو سعید خدری۔ غازی صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری عقائد کی کتابوں میں یہ ایک مسلمہ اصول لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سعید ارواح پیدا کی، درجہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ سعادت بھری اور برکت والی ارواح یہ صحابہ کرام کی۔ ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ امتیاز اور فیض دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہدایت کاملہ، فیض کامل اور مظہر اتم ہونے کا فیض تھا، اس کے پہلے امین یہ لوگ قرار پائے۔ واہ۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس طرح آپ نے تعارف کرایا شروع میں، ان کی شخصیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بڑی گہرائی اور باریک بینی نظر آتی ہے۔ ٹھیک۔ ہر صحابی رسول کا ایک اپنا رنگ ہے، ایک طور طریقہ ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، لیکن ان کے ہاں کچھ عجیب امتیازات ہیں۔ ٹھیک۔ ان کے والد صاحب ان کو غزوہ احد میں لے کر گئے تو ان کی عمر 13 سال کی ہے، تو ان کے والد صاحب نے ان کا ہاتھ اوپر کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے وجود کی طاقت اور ہاتھ کا لمبا پن دکھایا کہ یہ بالکل مردو جیسا ہے، بڑا ہاتھ ہے، بڑا ہاتھ ہے، تو اگر آپ اجازت فرمائیں تو یہ بھی اس غزوے میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ واہ۔ اچھا غازی صاحب، بیٹے کو کوئی شک نہیں اللہ کی طرف سے بھی بہت کچھ ملتا ہے، لیکن والدین کے بھی گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت ہی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ غازی صاحب، عشق رسالت مآب کے کئی مظاہر ہوتے ہیں۔ دفاع نبوی کرنا بھی ایک مظاہرہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
غزوہ احد کے موقع پر جو جان نثاری کے مظاہرے ہیں، وہاں ایک مظاہرہ مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی یا آپ کی ناموس کی جو حفاظت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کے لیے بھی لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں، ورنہ بظاہر ہم نے دیکھا بڑے بڑے علوم پڑے ہوئے جو ہیں ان کے بھی پاؤں پھسل جاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے ان روحوں کو اس کام کے لیے۔ ہاں، اس کام کے لیے چن بھی لیتا ہے، اور پھر اس میں لوگوں کی اپنا احتساب بھی ہوتا ہے اور بڑی نظر بھی ہوتی ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ ایک بڑے احتیاط کے معاملات ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جو ایک زخم آ گئے یا دندان شہید ہوئے، اس موقع پر غازی صاحب کہیں تو اس کو عام چیز، لیکن اتنی گہری ہے اور ایمان بھری ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے متعلق جو بھی چیز ہے وہ طاہر ہے، مطہر وہ ہے، پاک ہے، وہ پاکیزہ ہے، باعث برکت ہے، وہ نور ہے، وہ نور ہے اور باعث جنت ہے، یعنی سیدھا جنت میں لینے کا۔ اچھا، جن لوگوں کو بعض اوقات اس طرح کی بحثوں میں اعتراض رہتا ہے، وہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ انبیاء کی حقیقت نور ہوتی ہے، اس نور کے اوپر یہ جسد پیکری چڑھا ہوتا ہے، تو اس جسد پیکری کی مادی خاصیتیں نہیں ہوتی، اس کی ساری خاصیتیں نورانی ہوتی ہیں۔ واہ۔ اس میں دیکھا کہ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات آج پہلی دفعہ میرے ذہن میں آئی ہے، آپ سے تائید چاہ رہا ہوں تینوں سے ہی، کہ یہ جو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن صحابہ لے لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کھانے میں اپنا لعاب دہن عطا فرما دیا صحابی کو، اس طرح کی روایات ہیں نا کئی، تو وہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عطر سے متعلق کوئی چیز، آپ کا لعاب دہن ہو، آپ کا پسینہ مبارک ہو، آپ کا جو نوری خون مبارک، وہ جہاں چلا گیا وہ تو جنت کے علاوہ کسی دوسری جگہ جا ہی نہیں سکتا۔ غازی صاحب اس کی ظاہری نس دیکھ، میں مثال پریکٹیکل دیتا ہوں کہ مثلا خدا نہ خواستہ کوئی یہ تصور کرے کہ جی کوئی اعمال میں کمزور آدمی ہے، اس کے اندر لعاب دہن چلا گیا، تو کیا جنت کے علاوہ کسی جگہ جا سکے گا؟ اس کی برکات نہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے، بالکل ٹھیک، وہ نور ہے، اور جنت کے علاوہ کہیں جا ہی نہیں سکتا، جس کو نصیب ہو گیا وہ جنتی ہو گیا۔ سب سے بڑی نس دیکھے نا، اہل بیت اطہار کو جو طہارت ازلی ملی ہے وہ کہاں سے ملی ہے؟ واہ، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، ان کو جو طہارت کاملہ ملی، تو اس کی جہاں بھی آپ وجہ ڈھونڈیں گے وہی ایک سلسلہ نور سے وابستگی ہے۔ ٹھیک، تو جب سلسلہ نور سے جو وابستہ اولاد ہے ان کو طہارت ازلی ملی، تو جن کے جسم میں یہ فیض جس شکل میں بھی گیا، ان کا جنتی ہونا اور باعث برکت ہونا اور خوشبودار گھر ہونا یہ تو مشہور تھا۔ واہ واہ، تو اس سے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بریک بھی نہیں چیک کر لیں، حالانکہ ان کے سامنے دونوں آپشن موجود تھیں، لیکن انہوں نے جب اپنے ہاتھوں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خون مبارک لیا تو باقاعدہ اس کو زمین پر پھینکنے کی بجائے اس کو اپنے پیٹ میں اتارنا زیادہ مناسب سمجھا، سبحان اور پھر حضور کا خود ڈگری عطا فرمانا اور تبصرہ کرنا، یہ گویا کہ اپنے وجود سے متعلق تمام چیزوں کی طہارت، پاکیزگی اور برکت کی ڈگری دینا تھا۔ ڈگری۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ایک خاتون آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جس کے بارے میں مدینہ منورہ کے لوگ کہتے تھے یہ بڑی تلخ مزاج ہے اور بے احتیاط گفتگو کرتی ہے اور ادب سے کمزور گفتگو، میں لفظوں میں بڑی احتیاط کر رہا ہوں، تو لیکن کیونکہ لکھنے والے جو ہے نا بعض اوقات میں نے دیکھا بڑی غیر محتاط زبان لکھ جاتے ہیں کیونکہ وہ صحابیہ بن گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہے اور بالکل ایک غرور کے انداز میں کہتی ہے، کوئی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بھی دیں، آپ خود کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا ٹکڑا دینے لگے تو کہنے لگی نہیں مجھے یہ منہ کے اندر جو آپ کے جو ہے مبارک کے اندر مجھے یہ دیں، آپ کے لبوں پہ جو اس وقت ہے، تو آپ نے وہ نکال کے دے دیا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ اس سے زیادہ حیادار، نستعلیق اور تمدن آفرین کوئی اور خاتون نہیں تھی اس کے مقابلے میں، ایسی بن گئی، وہ انقلاب آ گیا۔ تو جس کے اندر یہ نور مبارک چلا گیا احد کا، ان کی تو نسلیں قیامت تک سنور گئی جی۔ بالکل ایسے ہے جی، اور اس کا فیض ہم آج تک دیکھ رہے ہیں کہ ان ہستیوں کا ان کی نسل سے تذکرہ ہو رہا ہے جناب، اس سے بڑا فیض کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں ایک لفظ بولا، لم یکن احد من احداث اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افقہ من ابی سعید، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نوجوان صحابہ تھے نا، ان میں حضرت ابو سعید خدری سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں تھا۔ یہ تبصرہ خراج تحسین پیش کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی شخصیت کی کئی جہتیں ہیں۔ ایک جہت تو یہ ہے کہ عجز و انکسار ہے، اس حد تک کہ حضرت جو ہے ابن عباس اپنے غلام علی کو اور غلام اکرمہ کو اور بیٹے علی کو بھیجتے ہیں ان کے پاس کسب فیض کرنے کے لیے، تو وہ جنگل میں باغ میں اپنا کام میں مصروف تھے، تو جیسے انہوں نے کہا جی ہم حدیث سیکھنے آئے ہیں، تو سارا کچھ چھوڑ کر آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ اسی طرح ایک ابو سلمہ نامی ایک ان کے دوست تھے، وہ ان سے ملنے کے لیے آئے، تو جس چادر میں تھے گھر میں جس طرح بندہ بیٹھا ہوتا چادر اوڑے ہوئے ان کے ساتھ چل پڑے۔ وہ عجز و انکسار اور وہ پیکر، وہ عکس جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک میں جو تجلیاں تھیں اس کا عکس ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ آپ ضرورت دیکھتے ہوئے نالین مبارک بھی نہ پہنے اور ایک جو دیوانی عورت ہے اس کے ساتھ چل پڑے، تو یہ وہ اخلاق ہے۔ اچھا، اسی طرح حق، خودداری، اظہار، اس کا مسلسل آپ کرتے رہتے تھے۔ آپ سے جو حدیث مبارکہ روایت ہیں جس میں آپ نے اشارہ کیا، وہاں دلچسپ چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور وہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی بھی اصلاح کریں گی۔ مثلا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو حدیث پاک ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب مبارک دیکھا جس میں مختلف لوگوں نے لباس کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا سینے تک ہے، کسی کا ناف تک ہے، کسی کا گھٹنے تک، لیکن ایک ایسا شخص ہے جس کا کرتا جو ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ وہ زمین پر گھسیٹ کر چل رہا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون ہے، تو فرمایا عمر ابن خطاب، جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ تو پوچھا اس کی پھر آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعبیر کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس کی تعبیر دین سے کرتا ہوں۔ واہ، یعنی دین میں اتنے کامل ہیں فاروق اعظم، خود بھی اور پھر پوری دنیا میں بھی دین اسلام پھیلایا۔ اچھا، دوسری روایت ان سے جو مروی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ہم انصار کا یہ اصول تھا کہ جب ہم کسی کو دیکھتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ مومن ہے، تو ہم اس کو چیک کرتے تھے کیا اس کے دل میں جناب مولائے کائنات حضرت علی کی محبت ہے؟ تو جس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہوتی تھی تو ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ وہ منافقت سے پاک ہے۔ واہ، اب یہ یہاں پر رک کر دیکھیں، جو صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے دھڑا بندی کی جاتی ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، یہ صحابی ہیں اور دونوں پہلو بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے یہ تو ہم نے بنا لی نا، وہ ہستیاں تھے زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکل گیا وہ انہوں نے محفوظ کر لیا اور آگے اس کو بھائی اہل بیت سے محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ یزید کی بیعت سے انکار کیا، عبداللہ بن زبیر کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑے ہیں بڑی دلیری اور بڑی شجاعت کے ساتھ، اور مروان کے سامنے کئی دفعہ حق گوئی سیدھا اسے کہا اور ڈانٹا اس کو۔ اچھا، اسی طرح ایک اور روایت آپ سے مروی ہے، نمازوں کے متعلق بھی ہے، اور جو جس طریقے کے مطابق احناف نماز پڑھتے وہ بھی انہی سے مروی ہے۔ خواتین کی نماز کے متعلق ہے، ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، یہ ساری روایات 1170 احادیث مبارکہ جی۔ اچھا، اس میں ایک حدیث پاک آخر میں یہ ہے جو امام مہدی کے بارے میں ہے، وہ بھی ان سے مروی ہے۔ اچھا، واہ، سبحان اور اللہ۔ وہ اس میں فرماتے ہیں کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، روشن اور کشادہ اس کی پیشانی ہوگی، بلند بینی ہوگی اس کی، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح کہ وہ ظلم و ناانصافی سے بھری ہوئی تھی، اور وہ کم و بیش 7 سال جو ہے وہ اپنا فیض جاری کرے گا، حکومت کرے گا۔ ٹھیک، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ ٹوٹلی، میں ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا تھا کہ جب کسی صحابی کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں نقوش سیرت جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہیں سخا ہے، یتیم پروری کرتے تھے، یتیموں کی کفالت کرتے تھے، یہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ اسی ساری کائنات میں جہاں خوبیاں ہیں، ہاں جی، جہاں خصائل ہیں، جہاں فضائل ہیں، جہاں رفتیں عظمتیں ہیں، وہ اسی بارگاہ پاک کا فیض ہے۔ جی بالکل ایسے ہے، جو کچھ ملا ہے، دیکھیں نا، یہی رحمت للعالمین کی شان ہے نا، واہ، ازل سے ابد تک جو کچھ کسی کو ملنا ہے
وہ رحمت للعالمین کی بات کلزم رحمت سے ہی ملنا، کلزم رحمت سے ہی اس سے جو جڑ گیا اس کو سب کچھ ملا، سب کچھ جو ان سے ٹوٹا فارغ ہے۔ فارغ ہو گیا۔ جی احادیث مبارکہ آپ سے بڑی اچھا دلچسپ دیکھیں، حضور سے ان سے پیار کتنا کرتے تھے۔ وہ یہ گئے اور جا کے وہ ایک قبیلے والوں سے کہا کچھ ہمیں دیں کھانے کے لیے، یہ ایک سریا پہ گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے انکار کیا، تو اتنی دیر میں ان کے سردار کو وہ سانپ لڑ گیا۔ وہ آئے کہ جنہیں آپ میں سے کوئی ہے جو دم کرے، کہا میرے پاس ہے، وہ جا کے سورہ فاتحہ دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا 30 بکریاں لوں گا، انہوں نے 30 ہی بکریاں دے دی، لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ بعض صحابہ کا خیال یہ تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں، اور وہ آ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہ سن کے کہ تمہیں یہ دم کس نے بتایا تھا، کیسے تم نے دم کیا؟ کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے میں نے دم کر دیا۔ تو آپ نے کہا یہ اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دو، لیکن میرا حصہ رکھ لینا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور مناقب کو بیان کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ ان کو جس زاویے سے دیکھیں یہ وہاں ایک بہت بڑا علم کا سمندر نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ طبیب بھی بہت بڑے تھے۔ اچھا ہاں وہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ، کام اور تیز ہو گیا۔ اس کے راوی یہی ہیں؟ اس کے راوی یہی۔ اچھا 3 دفعہ یہ معاملہ ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ سچا ہے۔ محدثین نے اس میں بات کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلے جو اس کو شفا نہیں ملی تو وہ اصل میں اندر شفا ہی ہو رہی تھی، اندر سے اس کی بہتری ہو رہی تھی۔ چوتھی بار جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ وہ صفائی ہو رہی تھی؟ جی صفائی ہو رہی تھی۔ یہی بات گیری ملر نے لکھی ہے نا، جو امریکن مسلمان بعد میں ہوا، امیزنگ قرآن میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی 14.5 صدیاں پہلے شہد میں شفا ہے، اس نے کہا اب 800 انگریڈینٹ شفا کے شہد میں آپ نے دریافت کیے لیبارٹری سے۔ اس وقت تو کوئی لیبارٹری نہیں تھی۔ فرما دیا کہ یہ جو ہے کلونجی میں شفا ہے، تو کلونجی میں آپ ریسرچ دیکھ رہے ہیں آپ، کہا فرمایا کہ پتلا شوربہ پیا کرو، بنا گوشت نہیں پسند فرمایا۔ وہ سارے لوگ ادھر آ گئے، جو کی روٹی پسند کی۔ اب سارے کہتے ہیں کہ میدے سے بنی ہوئی چیزیں، بیکری کی بنی چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ، شوگر ہے، فلاں ہے۔ جی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے والد وصال فرما گئے، شہید ہو گئے، تو بڑی اسرت کا عالم تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے سخاوت مانگے، بے نیازی مانگے، غنا مانگے، اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے نیک دل مانگے، اللہ اس کا دل نیک فرما دیتا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم ہمیشہ اس ہاتھ کو بلند رکھتا ہے جو اوپر رہتا ہے، واہ، اس میں برکت پیدا فرماتا۔ اور پھر آپ نے اپنی ساری زندگی میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کا جو درس دیا، جس طرح ہمارے اس دفعہ حج جو ہے وہ مختصر افراد کے اوپر مشتمل ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حج بند ہو جائے تو یہ علامت قیامت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک حج ہوتا رہے گا، اور فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کے بعد بھی حج ہوتا رہے گا۔ اچھا، حج یہ ساری زندگی کے ساتھ وابستہ۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر جب آپ نے اپنی کیفیت کو بیان کیا کہ آپ کے والد مال نہیں چھوڑ کے دنیا سے گئے، تو اس میں اسلام نے ایک بہت بڑا سبق سکھایا ہے کہ اگر کسی کے والد دنیا سے جاتے ہوئے کچھ نہ چھوڑ کے جائیں تو ان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے والد دنیا سے مال چھوڑ کر جائیں تو اس والد کو جاتے ہوئے مال غریبوں میں سارا تقسیم نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی رکھنا چاہیے۔ اس کو اسلام نے پسند کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت پیاری حدیث اس موقع کے لیے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے 60 سال عبادت کی اور پھر دنیا سے جاتے ہوئے وصیت اپنے مال کی غلط کر گیا تو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عبادت نہیں دیکھے گا، اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ یہ اس کو سوچنا چاہیے کہ میں دنیا سے جاتے ہوئے مال کو کیسے تقسیم کروں گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا اگر کسی نے گناہ میں زندگی گزاری لیکن جاتے ہوئے وہ وصیت صحیح کر گیا تو اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم اس کو
جنت میں اس کی اچھی وصیت کی طرف سے بھیج دے۔ سبحان اللہ، یہ ایک بڑا اہم مضمون اس چیز میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے مال کی تقسیم کاری کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو انہوں نے اپنے شاگردوں میں، جس طرح آپ نے بھی انٹروڈکشن میں فرمایا کہ 1170 احادیث، حدیث کے جس شعبے کو آپ دیکھیں گے اس میں آپ کے انوار و تجلیات ملیں گے۔ اچھا، 2 صحابہ جو ہیں نا، بلکہ 4 اگر میں کہوں اس اعتبار سے، ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر بن عباس، عاص، ان کو باہر، مطلب اکثر جب آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو یہ نام بار بار، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ، مطلب ان سے باہر نہیں آپ جا سکتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرمایا کرتے تھے نکاح کے معاملے، فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح میں 4 چیزوں کو دیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ حسب و نسب دیکھو، خاندان دیکھو، خوبصورتی دیکھو، اور دین دیکھو۔ فرمایا دین کو ترجیح دو، جب دین کو ترجیح دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی مدد سے باقی معاملات بھی درست فرما دے۔ ستے خیرہ ہو جان گے، جی، ستے خیر۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اب ہم ذکر کریں گے پکے ٹھکے صوفی کا، اور حدیث پاک کے مطابق جب اللہ کے کسی نیک بندے صالح کا، ولی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آدمی کی خطائیں معاف ہوتی ہیں اور یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ علامہ منیر احمد یوسفی آپ نے دیکھا، آپ پروگراموں میں دیکھتے تھے ناظرین کرام، ان کو دیکھ کے ظاہری وضاحت بھی یوں لگتا تھا کہ وہ کوئی کرنے اول کے حجازیوں کے قافلے سے بچھڑا ہوا آدمی ہے، اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کی روح جو تھی وہ سیدنا اویس کرنی جب اونٹ چرا رہے ہوتے تھے تو ان کے اونٹوں کی دھول میں ہی کہیں منیر احمد یوسفی کی روح جو تھی وہیں پھر رہی ہوتی تھی، یا کہیں یوں لگتا ہے کہ ان کی روح جو تھی اس کے اندر وہ جو اذان بلالی کی وہ جو تاثیر تھی وہ آ گئی ہوئی تھی کہ ہر وقت دین اسلام کی انہوں نے پوری زندگی جو تھی وہ خدمت کی، اور سادگی میں بالکل بوذری مزاج نظر آتا تھا، اور ہر بات جو ہے وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر عمل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ یہاں ہمارے ایک اسکالر تھے بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے ایک دفعہ کوئی کتاب ان کو اس طرح پیش کرنی تھی تو کہتے ہیں نا جی نا، اے سجے ہاتھ نال دیو نا، سرکار دا فرمانے دائیں ہاتھ سے چیز دیتے ہیں۔ تو اتنا التزام بھی فرماتے تھے، اور ہم بھی ان کی محفل میں جب جاتے تھے تو ہمیں بھی پہلے وہ امامہ شریف پہناتے۔ تو آج ان کا عرس مبارک ہے، پہلا ہم ان کا ایک کلپ آپ کو سنواتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور پھر میں اپنے اسکالر حضرات سے بھی ان کے بارے میں گفتگو آپ کو سنواؤں گا۔ جی پروڈیوسر صاحب لگائیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابہ یا سید یا حبیب اللہ۔ منزل تب ملتی ہے جب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیروی کرے گا۔ اچھا، عشق کیسے آئے گا ذرا آج آپ سے یہ بھی پوچھیں۔ عشق تب آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اپنے دل میں لے آتے ہیں، اور آنکھیں بند کر کے دل کے آئینے میں تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں۔ اور حضرت امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں جب تم اتحیات میں بیٹھو تو پڑھو نا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اپنے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کو حاضر جان کا سلام کرو، وہ تمہیں جواب دیں گے۔ صحابہ کرام نے تو جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر دی ہے، صحابیات نے، صحابہ نے، اس کا یہ آسمان کے جو
یہ آسمان کی آنکھ اس کا کوئی اور پیش نہیں کر سکتی کوئی اور اس کی مثال. تو کائنات میں کوئی مثال ہی نہیں پیش کر سکتا. جن کی محبت کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا، احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور وہ دعائیں بھی ایسی کرتے تھے جن سے یہ لگتا تھا کہ ان کی مقصد و مدعا حضور پاک کی ذات پاک ہے. جی بہت شکریہ. دیکھا ناظرین کرام آپ نے. جی یہ لوگ مرتے نہیں ہیں اپنا ڈاکٹر جامی صاحب. غازی سے بنیادی طور پر یہاں آپ کی وساطت سے میں تصوف کی تعریف کروں. تصوف بنیادی طور پر قلب و روح کی اس بصیرت و فراست کا نام ہے جو ایمان کامل، عمل کامل اور تقوی کامل کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان. تو ایسے لوگ صاحب بصیرت اور صاحب فراست ہوتے ہیں. ان کی صرف یہ آنکھیں نہیں دیکھتی، ان کا دماغ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی روح اور ان کا قلب بھی دیکھتا ہے. سبحان. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. یہ واقعی ان لوگوں میں سے تھے. تو یہ ان لوگوں میں سے تھے. اچھا جی ڈاکٹر سعیدی صاحب، لاہور کے جو تاریخی جنازے 2-3 ہوئے ہیں نا، ان میں سے ایک ان کا تھا. میل ہا میل تک لوگ جو تھے وہ تھے اور بیچارے پہنچ نہیں سکے، سڑکوں میں گاڑیوں میں بیٹھ کے لوگوں نے جنازہ پڑھا. جی بلا شبہ. جی میں آپ کی شخصیت کے حوالے سے اکٹھے ادھر پروگرام بھی ہوئے، مختلف چینلز پر بھی ہم اکٹھے ہوتے تھے. 2-3 باتیں بڑی نمایاں ہیں آپ کی شخصیت کی. ایک تو یہ کہ آپ اختلاف رائے کرتے تھے، اگر کوئی غلط کر رہا ہے مسکراتے ہوئے اختلاف، لیکن کبھی بھی اختلاف کو انتشار میں نہیں بدلنے دیتے تھے. یہ ایک ایسی خصوصیت ہے، یہ صوفی کی خصوصیت ہوتی ہے. ورنہ آج جس کو 4 بندے مل جائے وہ نیا فرقہ بنا کے ایک انتشار برپا کر دیتا ہے اور تباہی آئی ہوئی، اور ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ تصوف جو ہے وہ ویلفیئر کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے. تو آپ دیکھ لیں ان کا نگینہ ویلفیئر ان کا دیکھ لیں، ہاسپٹلز دیکھ لیں، ایمبولینسز دیکھ لیں. وہ جو ایک خانقاہ کے ساتھ ویلفیئر کا شعبہ تھا، اس کو انہوں نے اجاگر کر کے بتایا کہ یہ تصوف ہے، خیر الناس من ینفع الناس. اچھا پھر دیکھیں بڑے پڑھے لکھے نوجوان ماڈرن تعلیم کے وہاں ان کی محفل میں بیٹھے. اچھا عصری تقاضوں سے آگاہ تھے. واہ، یہ ایک ایسا پہلو ہے جو بات. ہاں جی عصری اتنا، مطلب کوئی نوجوان کالج کا آیا، یونیورسٹی کا آیا تو لٹھ لے کے اس کے اوپر چڑھ نہیں دوڑے کہ تیری شکل ایسی ہے، تیرا لباس دیں. اتنے مسکراتے ہوئے وہ گفتگو کرتے تھے کہ دل میں اترتی تھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وہ حدیث پاک کے صدقہ ہے، مسکرانا صدقہ ہے. ہاں جی صدقہ. تو انہوں نے تو صدقے کے دریا بہائے ہوئے تھے صحابہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عصری تقاضوں سے ہم آہنگ اتنے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ نوجوان آئے اور وہاں تقاضے ہی عصری نہ ہوں تو وہ واپس چلا جائے گا، بھاگ جائے گا. جو آپ کے پاس ہے وہ بھاگتا نہیں تھا. اس لیے سوشل میڈیا کا بر وقت استعمال کرتے تھے. اپنا نگینہ جو ہے وہ چینل چلایا انہوں نے، ٹی وی چلایا. تو یہ سارے معاملات وہ تھے جو عصری تقاضے، اور اس کے ساتھ اخلاص للہیت اتنا کہ ایک مہینے میں 70 درس قرآن دیے جا رہے ہیں اور فی سبیل اللہ دیے جا رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی ہم نے تو جی سراپا خلوص ہی دیکھا ہے ان کو، اور آپ نے تو بطور والد گھر میں بھی دیکھے ان کے معاملات. جی قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی جنہوں نے تربیت کی وہ خود بڑے جدت پسند تھے، براڈ مائنڈڈ تھے. اچھا. آپ نے فرمایا میں نے جب پہلی دفعہ تقریر کی تو میں نے پنجابی میں کی کیونکہ حضرت پنجابی میں کرتے تھے. تو والد گرامی فرمانے لگے بیٹے آپ اردو میں تقریر کریں، لوگوں کو اردو کی ضرورت ہے.
آپ نے حاجی نگینہ صاحب سے پوچھا کہ میں اردو میں کروں، آپ نے فرمایا انگریزی میں بھی کریں، ضرورت ہے اس کی وقت۔ تو جب لوگ جدید ماڈرن زمانے کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ استعمال اس کا حرام ہے، آپ نے اس وقت سارا سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا یوز کر کے کام کیا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ ہر بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اس کے لیے آپ نے جو کتابیں لکھی، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق اور نکاح، طلاق، 100 سے زائد آپ نے کتب لکھی لوگوں کے لیے کہ بندے وصال کر کے چلے جاتے ہیں، کتابیں زندہ رہتی ہیں، اور جب کتابیں لوگوں کے پاس موجود ہوں گی، جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، ان کے وقت میں برکت بھی تھی، میرا تو یہ اندازہ ہے ایک بندہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھا۔ جی ایسے میں نے خود دیکھا کہ جب وہ لائبریری میں بیٹھ کے کتاب پڑھتے تھے، ہمیں چیزیں تلاش کرنی پڑتی، آپ کو جو چیز چاہیے ہوتی تھی صفحہ کھولتے تو سامنے نکل آتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے برکت رکھی ہوئی تھی۔ ایک کتاب آپ نے لکھی آداب طعام، اس میں کھانا کھانے کے 36 آداب لکھے، اور فرمایا جو بندہ یہ کتاب پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو پیٹ کی ساری بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ساری زندگی آپ نے یہ کوشش کی، مدارس بنا کر، اسکول بنا کر اور ہاسپٹل بنا کر، اسکول بنائے، جو اسکول بھی بنائے ہوئے، نگینہ دار عرفہ کے نام سے اسکول کی برانچز بھی موجود ہیں جو چل رہی ہیں، اور اس میں بھی قرآن مجید اور احادیث کا علم ساتھ ساتھ ہے، تاکہ جو بچے یہاں سے پڑھ کے جائیں وہ جس فیلڈ میں بھی جائیں وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیں۔ سبحان۔ اور یہ آپ کے جو گھریلو معاملات، بعض بندے باہر تو بڑے ہوتے ہیں لیکن گھر میں معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، گھر میں بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند تھے۔ ایک بندے نے آپ کو ایک عظمت اور شان کی بات بتائی، اس نے کہا میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقرب دیکھا، میں نے دیکھا کہ آپ ساری رات سجدے میں پڑے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جھکتا ہے اللہ اس کو سر بلند فرماتا۔ تو لوگوں کی اصلاح کی نرم لہجے کے ساتھ ایک جملہ آپ کا بڑا کام والا تھا، جو آپ فرماتے تھے کہ زبان نرم دلیل گرم ہونی چاہیے، دلیل میں وزن ہو، زبان نرم ہو تو بات دل میں اتر جاتی ہے۔ اور یہ نعرہ مجھے دین اسلام سے پیار ہے، وہ جو ہے نا غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری، وہ بھی نعرہ لگواتے تھے، اپنی تقاریب میں لگواتے تھے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ نعرے مجھے دین اسلام سے پیار ہے، غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری اپنے گھروں کے باہر، اپنی گاڑیوں کے باہر، اپنے دفتروں کے باہر، ہر جگہ لگا کے رکھے ہوئے ہیں کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہماری لامحدود وفاداری صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر سعیدی، ہماری ساری خرابیوں کی یہ جڑ نہیں ہے؟ یعنی ہمارے دینی طبقات کو تو چاہیے تھا کہ یہ ساری سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام رہا، غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کل جہاں سے کرنی تھی، ہم نے کہا کہ جپھے مارو اپنی طرف۔ جی تو دیکھیں نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا فیضان ملتا ہے، گرد تو گردد حریم کائنات، کائنات کے سارے احترام حضور کے گرد محو طواف ہے نا۔ ہم عزت چاہتے ہیں کسی دوسرے طریقے سے، عزت ادھر سے ملنی ہے، ادھر ناتا جوڑتے جائیں عزت ملتی جائے گی۔ آپ دیکھ لیں، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ حسن سے بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، خاک مکہ ابو جہل اینچ بولا جب اینچ اینج کر کے اینچ بولا جب عرب میں رہنے والا ابو الحکم کہلانے والا ابو جہل بن گیا، روم سے آنے والا بھی، ایران سے آنے والا بھی، حبشہ سے آنے والا بھی، بصرہ سے آنے والا بھی کامیاب ہو گئے۔ تو اصل ساری زندگی کا دار و مدار اگر ہے تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ یہ نسبت مضبوط ہوگی تو امت کھڑی ہوگی، یہ نسبت کمزور ہوگی تو امت مزمحل ہوگی۔ اچھا، وہ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مشہور قول مبارک ہے کہ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس میں سورج کی شفقت ہوتی ہے، دریا کی سخاوت ہوتی ہے، زمین کا عز ہوتا ہے۔ یہ تینوں باتیں نہیں آپ نے ان میں دیکھی؟ جی دیکھیں، میں مختلف چینلز پر جاتے تھے، سحری میں اکٹھے ہوئے تو لنگر اپنا ساتھ لے آتے تھے، جتنے شریک ہوتے تھے لوگ ان کو اپنی طرف سے وہ سحری کراتے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اتنا، یعنی یہ کیوں کرتے تھے؟ امام غزالی کا فرمان میں نے پڑھا، جب ان کے ساتھ سحری کی نا تو پھر امام غزالی کا فرمان یاد آیا کہ ایک لقمہ 30 سال کی عبادت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اللہ، تو وہ اس لیے گھر سے پکوا کر لاتے تھے کہ پاکیزگی، رزق حلال، جی رزق حلال کا بڑا اہتمام، جی بہت اہتمام کرتے تھے، اور ساری زندگی انہوں نے جو تبلیغ کی اس میں کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے محبت سے سب کو اپنے قریب کیا۔ آپ پیر کا ایک معنی فرماتے تھے پیر 3 حروف کا مجموعہ ہے، ٹھیک، پے پیار کی، یہ یاری کی، اور رے رب کی۔
فرماتے تھے پیر وہ ہوتا ہے جو بندے کو بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ سے ملا دیتا ہے، اس کے دل میں للہیت پیدا کر دیتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ تینوں کا بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے اور بڑی راحت ہوئی کہ آج ہم ان کے تذکار پاک کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کئی برس تک، 5 برس تک انہوں نے میرے ساتھ پروگرام کیے ہیں، اور میری ان کی دوستی جو ہے وہ تقریباً 40 سال پہ محیط تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے جی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم